الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صدق الله مولانا العظيم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، سب سے پہلے ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے اس کام سے ہمیں نسبت عطا فرمائی۔ یہ دور مادہ پرستی کا دور ہے، یعنی اس زمانے میں مادیت کو پوجا جا رہا، چیزوں کی، شکلوں کی، اسباب کی پوجا کی جا رہی۔ ایسے زمانے کے اندر اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایسی محنت میں لگایا جس محنت کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ چیزوں سے، شکلوں سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ ہماری سب سے پہلی دعوت یہ ہے۔ آپ سوچیں، اچھے سے اچھے آدمی کا ہاتھ پکڑ کے پوچھو، لیکن اس کے اندر کی آواز تو یہی ہوگی کہ چیزیں نہیں ہوگی تو میرا کام کیسے بنے گا، پیسوں کے بغیر میری چیزیں اور میرے حالات کیسے درست ہوں گے۔ لیکن ہمارے کام کی بنیاد آپ دیکھو گے تو ہمارے کام کی بنیاد یہ ہے کہ نہ چیزوں سے ہوتا ہے، نہ پیسوں سے ہوتا ہے، نہ کاروبار سے ہوتا ہے، نہ اسباب سے ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ ہے۔ اللہ رب الاسباب ہیں، سننا میری بات دھیان سے، اللہ رب الاسباب ہیں، اسباب کے رب ہیں۔ اللہ خالق اسباب ہیں، اللہ اسباب کے پیدا کرنے والے ہیں، اور اللہ مسبب الاسباب ہیں کہ سارے سبب کے بغیر بھی اللہ کر سکتے ہیں۔ قدرت اللہ کی یہ ہے، قدرت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ ان میں سے کسی کا محتاج نہیں۔ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو دکھایا کہ دیکھو ہم پیدا کرنے میں نہ ماں کے محتاج ہیں نہ باپ کے محتاج۔ اسی آدم کی پسلی سے حوا کو نکال کے بتایا، ارے بتایا نہیں بتایا، اور پھر اسی اللہ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے بتایا کہ یہ ہماری قدرت ہے۔ سنت تو یہ ہے میاں بیوی ملیں گے، حمل ٹھہرے گا، لیکن ہم سنت کے پابند نہیں ہیں، ہم سنت کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ سمجھے بات؟ دنیاوی نظام کو اللہ نے ایک تکوینی سبب کے تحت چلایا ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن مجھے اور آپ کو جو یقین رکھنا ہے وہ اللہ کی قدرت پر رکھنا ہے کہ بھئی بھوک کو مٹانے کے لیے سبب اللہ نے کھانے کو بنایا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ پیٹ کی بھوک کے مٹانے میں کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا جب ساری دنیا کی چیزوں پر دجال کا قبضہ ہوگا، اور جو اس کو خدا مانے گا اسے غذا کے پیکٹ دیے جائیں گے۔ ایسے زمانے میں اللہ کو ماننے والے ایمان والوں کا پیٹ اللہ اپنے ذکر سے بھرے گا۔ کس سے بھرے گا؟ پیاس لگی، سبب ہے پانی پیو، ٹھیک ہے، سنت ہے، لیکن قسم خدا کی پیاس بجھانے میں اللہ پانی کا محتاج نہیں۔ قیامت کے قریب اسی زمانے میں اللہ مسلمانوں کی پیاس کو اپنی حمد اور اپنی تعریف کے ذریعے مٹائے گا۔ تو میرے دوستو، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس کا خوب اللہ کا شکریہ ادا کرو، ورنہ سچی کہتا ہوں اس کام کی سادگی نے اور کام کے عام رواج نے آج ہمارے دلوں سے اس کام کی عظمت کو ختم کر دیا۔ ہمیں خود پتہ نہیں ہم کہاں ہیں، ہمیں خود اندازہ نہیں ہم کس کام میں ہیں۔ میں سچی کہہ رہا ہوں، حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ یہ کام کیا ہے؟ کہ یہ کام ایک ایسا ہیرا ہے کہ جس کے ہاتھ میں رکھا ہے اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، اسے خود پتا نہیں کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے، اسے خود پتا نہیں۔ جیسے ایک بچے کے ہاتھ میں 1,00,000 روپے کا چیک دے دو، اس کو کیا پتا اس میں کیا ہے؟ وہ تو کاغذ کا ٹکڑا سمجھے گا، اور کوئی 1 کلو جلیبی دے دے تو وہ ٹکڑا اس کو دے دے گا اور خوش ہوگا کہ دیکھو کاغذ کے ٹکڑے کے بدلے میں 1 کلو جلیبی لے کر آیا۔ لیکن سمجھدار اس کو سمجھاتے ہیں بیٹا وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، وہ تو ایسا ٹکڑا تھا جس میں 1 کلو جلیبی نہیں پوری جلیبی کی دکان آ جاتی۔ ارے بولا آتی نہیں آتی۔ لیکن یہ نادان اس کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر 1 کلو جلیبی میں دے آیا۔ ایسے میرے دوست اللہ معاف کرے، میں اور آپ کام تو کر رہے ہیں، ہمیں انکار نہیں ہے، ہم سب کام کرنے والے، تبھی تو یہاں جمع ہوئے مرکز پر کہ بھائی جمعہ کے دن مدینہ مسجد بیجاپور میں ہم کیوں آئے؟ ہم اپنی مسجدوں کے کام کرنے والے ہیں، اسی لیے تو آئے ہیں۔ لیکن ہم سوچیں کہ ہمارا کام کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ گھر میں مہمان آ گئے تو گشت میں نہیں آئیں گے، کیوں؟ گھر میں مہمان آئے ہیں۔ ہاں آپ سوچیں، دکان کا چھوٹا سا تقاضا آ گیا تو آج عشاء سے پہلے نہیں، عشاء کے بعد دکان بند ہوگی، گویا آج مسجد جماعت کی چھٹی۔ جیسے وہ بچہ کاغذ کا ٹکڑا دے کر 1 کلو جلیبی خرید رہا، ایسے چھوٹے چھوٹے تقاضوں پر ہم دعوت کے بڑے بڑے عملوں کو قربان کر رہے ہیں۔ سچی کہہ رہا ہوں، میرے گھر میں شادی نہیں، میرے پڑوس میں شادی نہیں، میرے محلے میں شادی ہے، اور شادی کے اندر ایک وقت کی دعوت ہے اور صرف کھانے جانا ہے، لیکن اس کے لیے حضرت اپنے 3 دن قربان کریں گے۔ میں یہ ہفتے 3 دن نہیں جا سکتا، میرے محلے میں شادی اور میری دعوت ہے۔ ارے بولو ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اب بتاؤ، جب اسے چھوٹے چھوٹے کام کے لیے دعوت کے تقاضے قربان کرو گے تو پھر دعوت کی جو تاثیر اور دعوت کا جو نفع ہے وہ ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ برسوں سے دعوت کا کام کر رہے ہیں، برسوں سے مسجد جماعت میں بیٹھ رہے ہیں، برسوں سے گشت کر رہے ہیں، برسوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ مجھے آپ کو معاف کرے، اللہ مجھے آپ کو معاف کرے، ابھی تک میرا تمہارا یقین ان اسباب کی دنیا سے نہیں نکلا۔ ابھی تک یہی بات ذہن میں ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو کام ہے، نفع والا کام ہے، لوگ جاتے ہیں جماعتوں میں سدھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے بہت اچھا کام ہے، باقی ابھی تک یہ مزاج نہیں بنا کہ یہ کام میری زندگی کا مقصد ہے، یہ کام اللہ کا امر ہے، امر۔ جس طرح نماز کو چھوڑنا گناہ سمجھتے ہو اور جس طرح روزے کو چھوڑنا گناہ سمجھتے ہو، کہ رمضان کے مہینے میں کوئی کھاتا دکھے تو کیسی نظروں سے دیکھتے ہو، اور جس طرح مال کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ کو نہ دینا بہت بڑے عذاب کا سبب سمجھتے ہو، اور طاقت اور قوت ہونے کے باوجود حج کو نہ جانا جس طرح اس کو عذاب الہی کو دعوت دینا سمجھتے ہو، ایمانداری سے بتاؤ کیا دعوت کے کام کو اللہ کا امر سمجھتے ہو؟ کہ جس طرح ان اعمال کا چھوڑنا گناہ ہے، قسم خدا کی دعوت کے تقاضوں کو پیچھے کرنا یہ اس سے بڑا گناہ۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کی آپ تشکیل کرو اللہ کے راستے میں جانے کی، اور وہ یوں کہوے نہیں ابھی نہیں میں بعد میں جاؤں گا، کہتے اس کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو غزوہ تبوک میں کعب بن مالک کے ساتھ ہوا تھا۔ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ کعب بن، کہ 50 دن کا بائیکاٹ۔ کیا گناہ تھا بھائی؟ ارے کیا گناہ تھا؟
کہ غزوہ تبوک میں نہ جانے کو نہیں کہا، جائیں گے ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد، بس آپ نکلو میں پہنچ رہا ہوں. آپ سمجھ رہے بات کو کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے جماعت میں بھیجا فجر کے بعد، اور دن کیا تھا؟ جمعہ کا دن تھا. زید بن حارثہ امیر ہے، زید بن حارثہ امیر ہے، اور امیر صاحب جماعت کو لے کر روانہ ہو گئے. اور عبداللہ ابن رواحہ نے سوچا کہ جمعہ کا دن ہے، اللہ کے نبی امام ہیں، اور امام کے پیچھے میں نماز جمعہ ادا کر لوں، کیونکہ اللہ کے نبی کہہ چکے ہیں زید بن حارثہ شہید ہو تو جعفر ابن ابی طالب، اور جعفر ابن ابی طالب شہید ہو تو عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہیں امیر بنا دے. کہہ چکے ہیں گویا یہ میرا آخری سفر ہے اور میری شہادت پکی ہے، تو کیوں نہ جاتے جاتے دنیا سے آخری وقت اللہ کے نبی کے پیچھے جمعہ پڑھتا جاؤں. کوئی دنیاوی غرض نہیں، سنو، کوئی دنیاوی غرض نہیں، صرف جمعہ پڑھنے کے لیے رکے ہیں. اور اللہ کے نبی نے خطبہ دیتے ہوئے عبداللہ ابن رواحہ کو دیکھا اور جمعہ کی نماز کا سلام پھیر کر عبداللہ ابن رواحہ سے پوچھا، عبداللہ تم نہیں گئے؟ کہ اللہ کے نبی میں جمعہ پڑھنے کے لیے رک گیا، میرے پاس تیز اونٹنی ہے اور میں شام تک اس جماعت سے جا کر مل جاؤں گا، بس یوں نکلا. اللہ کے نبی نے پوچھا، عبداللہ تمہارا اور اس جماعت کے درمیان کتنا فاصلہ ہوا؟ کہا آدھے دن کا. تو کہا عبداللہ آدھا دن مت کہو، دو روایتیں ملتی ہے، دونوں سناؤں گا. ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ آدھا دن مت کہو، وہ جماعت تم سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی. اور دوسری روایت ابو داؤد شریف کی، مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنگلہ دیش کے اجتماع میں 20 لاکھ کے مجمع میں پورے مجمع کے سامنے سنائی کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، عبداللہ تمہاری اور اس جماعت میں اتنا فرق ہو گیا کہ اگر تم سارے زمین کا خزانہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو تو تم اس جماعت کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. اور ہمارا ساتھی 3 دن کی جماعت میں بڑے دھڑلے سے کہتا ہے جی تم نکلو، میں جمعہ پڑھ کے پہنچ رہا ہوں. آپ سوچو، کبھی جمعہ پڑھ کے جانے والے نے یہ سوچا کہ میرے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو عبداللہ ابن رواحہ کے ساتھ ہوا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے دوستو، کام کرنا اصل نہیں ہے. سنو، کام کو اس کے شرائط کے ساتھ کرنا، اس کے اصول کے ساتھ کرنا. ہمارے زمانے میں معاف کرنا اتنی رعایت ہو گئی کہ کام کے اثرات ہی ختم ہو گئے. ابھی یہ بھی چلتا ہے، ابھی یہ بھی چلتا ہے، ابھی یہ بھی چلتا ہے. ہاں سوچو تو صحیح، دوسری کسی تنظیم میں اور دوسری کسی شعبے میں اس طرح کی رعایتیں آپ کو نہیں ملے گی. حضرت کا بھی بیان سن رہا تھا، ایک عجیب بات کہی کہ بھئی ہم کہہ رہے جماعتوں میں موبائل نہ ہو، لوگ کہتے ہیں حضرت چلا لو. لیکن آپ دوسرے شعبے میں دیکھو کہ ایک مدرسے کے اندر ایک بچہ 7 سال مدرسے میں پڑھا اور دور حدیث میں ہے، اور 1 مہینہ باقی ہے، 1 مہینہ فارغ ہونے میں، اور 1 مہینے پہلے اس کے پاس موبائل پکڑا گیا. تو ناظم نے اس کا اخراج کیا کہ ہم تمہیں سند نہیں دیں گے، ہمارے مدرسے کی سند آپ کو نہیں ملے. سارے مدرسے کے اساتذہ نے ناظم سے درخواست کی کہ حضرت 5 سال بچہ پڑھا ہے، 1 مہینہ باقی، اس کی غلطی معاف کر دیجیے. حضرت نے کہا ساری غلطی معاف ہے، یہ نہیں معاف ہوگی.
کہ دوسرے شعبوں میں تو اصولوں کی اتنی پابندی اور ہمارے یہاں بستری بھی چلو، یوں بھی چلو، یوں بھی چلو. نہیں دوستو، ایک ہے کام کا اجر لینا، سننا میری بات، اور ایک ہے کام کا اثر لینا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہاں اجر تو مل جائے گا. آپ 1 گھنٹہ مسجد میں لگاؤ، آپ کو اجر ملے گا بھائی. ابھی حضرت نے اعلان کیا نا 6 رکعت اوابین پڑھو. 6 رکعت اوابین پڑھو گے کیا ملے گا کہ 12 سال کی عبادت کا ثواب ہے. اجر تو ہر چیز میں. لیکن میں آپ کو ایک سجیشن دیتا ہوں، ایک رائے دیتا ہوں، اللہ کے واسطے میرے دوستو، دعوت کا کام اپنا کام سمجھ کے کرو، اس کو ثواب کا کام مت سمجھو. ہاں اگر تم نے اس کو ثواب کا کام سمجھ کے کیا تو ساری رعایتیں اس کام میں آ جائے گی، ساری رخصتیں اس کام میں آ جائے گی. بھائی چلا لو، بھائی چلا لو، بھائی چلا لو. نہیں دوستو، کام کو نبیوں والا کام سمجھو. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کام کو نبیوں والا کام سمجھو. پہلے تو اپنے دلوں میں سے سب شکوک اور شبہات ختم کرو. اجی یہ کام فرض ہے کیا، اجی یہ کام واجب ہے کیا، اجی یہ کام نفل ہے کیا. امت مرتد ہو رہی اور یہ ابھی اس بحث میں پڑے. صاف طور پہ حضرت کا جواب ہے، جو اس بحث پہ پڑے ہیں ان کے لیے صاف طور پہ حضرت نے جواب دیا کہ جو اس کام کو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں ان کے لیے یہ کام فرض عین ہے، اور جو یہ کام دوسروں کے لیے کر رہے ہیں ان کے لیے یہ کام فرض کفایہ ہے. کیوں کہ جو نماز اپنے لیے پڑھی جاتی ہیں وہ فرض عین ہوتی ہیں، اور جو نماز دوسرے کے لیے پڑھی جاتی ہے مثلا جنازے کی نماز، وہ نماز فرض کفایہ ہوتی ہے. اب تم اپنے اعتبار سے خود فیصلہ کرو. ورنہ ایک چھوٹا سا قصہ اسی ضمن میں سناؤں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑوس کے اجتماعات باقاعدہ جایا کرتے تھے. 1944 سے لے کر 1964 تک یہ 20 سال حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی عمارت کے ہیں. ان کے دوران جتنے پڑوس میں اجتماعات ہوئے ہیں ان تمام اجتماعات میں ان دونوں حضرات کی برابر شرکت ہوتی رہی، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انعام صاحب. اور جب بھی یہ پڑوس میں جاتے ہیں تو ضرور وہاں پر مولانا احمد علی لاہوری، نام یاد رکھنا، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر قرآن تھے اور پڑوس کے بہت بڑے عالم تھے، یہ ان کی خدمت میں ضرور جاتے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ دونوں حضرات ان کی خدمت میں ایک مرتبہ گئے اور باتوں باتوں میں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مولوی یوسف صاحب سے کہ مولوی یوسف، تمہارے والد نے بھی کام شروع کیا، اسی زمانے میں دنیا میں بہت سارے اللہ والے تھے، ان اہل اللہ میں سے بہت سو نے بھی فکر کی تھی اور بہت سو نے محنت کی شروعات بھی کی تھی، لیکن جو مقبولیت اللہ نے تمہارے والد کے کام کو دی وہ دوسری محنتوں کو نہیں مل سکی. ورنہ اس زمانے میں اصلاحی کام تو دوسرے لوگوں نے بھی شروع کیے تھے، لیکن آپ کے والد کی محنت کو جو مقبولیت ملی وہ مقبولیت دوسری کسی محنت کو نہیں مل سکی. اور پھر آگے فرمایا، جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ سنو. جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں دوسری جتنی محنتیں شروع ہوئی وہ ساری محنتوں کی بنیاد دوسروں کی بے دینی کو دور کرنا تھا. کیا تھا؟ دوسروں کی بے دینی کو دور کرنے کے لیے محنتیں شروع ہوئی تھی کہ امت میں بہت بے دینی ہے، محنت کی جاوے،
کوشش کی جاویں تاکہ امت کے اندر دین زندہ ہو جاویں، لیکن تمہارے والد کی جو محنت تھی وہ محنت دوسروں کو دیندار بنانے کی نہیں بلکہ چلنے والا خود دیندار بنے اس کی تھی۔ اس کی وجہ سے 100 سال میں یہ کام دنیا کے 220 ملکوں میں پہنچا۔ تو ہمارا کام تو پہلے سے ہماری اپنی ذات کے لیے، ہاں یہاں فرض عین فرض کفایہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہر ایک اپنی ذات کے لیے چلے۔ جس طرح ایمان فرض ہے، ایمان کی محنت فرض ہے، اور جس طرح نماز فرض ہے ایسے نماز کا سیکھنا فرض ہے۔ یہ کس نے دماغوں میں بات ڈالی کہ جی جماعت میں جانا ضروری ہے کہ نہیں، تبلیغ کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ہاں جو دوسروں کے لیے کر رہا ہے وہ مسئلے پوچھے، لیکن یاد رکھنا میرا اپنا مسئلہ سب سے بڑا اہم ہے۔ اگر 20-25 سال کی تبلیغ کے بعد میرا اور تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو جاویں اور موت کے وقت زبان سے کلمہ نکل جاویں، قسم خدا کی میرے بھائی یہ سستا سودا ہے، بہت سستا سودا ہے۔ ورنہ شیطان میرا تمہارا دشمن ہے، پوری طاقت میں لگا ہوا ہے، اور موت کے وقت ایسے حربے کھیلے گا اور ایسے پیترے ڈالے گا کہ میرا تمہارا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی ذات کے لیے کرنا ہے۔ یہ کس دھوکے میں پڑ گئے؟ جو آدمی اپنے 6 فٹ کے بدن میں اور جو آدمی اپنے 10 بائی 10 کے گھر میں دین زندہ نہیں کر سکتا وہ باہر کیا کرے گا؟ مسئلہ میرا آپ کا ہے کہ میں اپنے ذات سے دیندار بنوں، ورنہ وہ حدیثیں یاد کرو جن حدیثوں میں اللہ کے نبی نے ڈرایا ہے، عجیب حدیثیں وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں دیکھا کہ بعض لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے قطرے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ واعظ اور مقرر ہیں جو کہتے تو تھے مگر عمل نہیں کرتے۔ ہاں کہ جہنم کے اندر کچھ لوگوں کو لا کر ڈالا جائے گا اور ڈالتے کے ساتھ میں ان کے پیٹ پھٹ جائیں گے اور انتڑیاں باہر نکل جائے گی اور ان کے پیٹ میں سے ایسی بدبو آئے گی کہ خود جہنمی لوگ کہیں گے اجی ہم پہلے ہی پریشان تھے، ہم پہلے ہی بدبو سے پریشان تھے، یہ تم نے آ کر ہماری مصیبت دگنی کر دی۔ آخر تم نے ایسا کیا کام کیا جس کی وجہ سے تمہیں اس قسم کا عذاب دیا جا رہا؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم کہتے تو تھے مگر کرتے نہیں تھے۔ ہاں بعض جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے جا کر کہیں گے، سننا میری بات، بعض جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے جا کر کہیں گے اجی تم یہاں پڑے ہو، ہم تو تمہاری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے جنت میں پہنچ گئے۔ وہ کہیں گے ہاں ہاں ہم تم کو تو بتاتے تھے مگر خود نہیں کرتے۔ یہ سب حدیثیں سوچو۔ اس لیے میرے دوستو میری ایک بات یاد رکھنا، ہمارا یہ کام موت تک کا ہے اور یہ کام ہمارا اپنی ذات کا ہے۔ اس کام کے ذریعے سے 3 باتیں چاہی جا رہی، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو چاہی جا رہی وہ ہمارے دلوں کے یقین کی تبدیلی۔ سب سے پہلا مقصد ہمارا یہ کہ اس کام کو کرتے 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 ہمارا یقین اسباب سے نکل کر رب الاسباب کی طرف جائیں، چیزوں سے نکل کر چیزوں کے خالق اور مالک کی طرف جائے۔
کہ ہر مہینے 3 دن کے لیے، ہر سال 40 دن کے لیے، ہر تیسرے سال میں 4 مہینے کے لیے گھروں کو چھڑوانا، کاروبار کو چھڑوانا، کیوں؟ تاکہ میرے تمہارے دلوں سے اس کا یقین نکلے، دلوں میں یہ بات بیٹھے کہ میں ان اسباب سے نہیں پلتا، میری ضرورت ان اسباب سے پوری نہیں ہوتی، میرا خالق اور مالک اکیلا اللہ ہے۔ وہ ہے جو اپنی قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن تک آگ میں پال کر بتایا ہے، وہ مالک ہے جس نے یونس علیہ السلام کو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں پال کے بتایا ہے، وہ مالک اور خالق ہیں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پال کر دکھایا۔ قسم خدا کی میرے دوستو، اللہ ان میں سے کسی کا محتاج نہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمین تانبے کی ہو جائے، اناج اگانا چھوڑ دے، بھائی تانبے کی ہو گئی تو اناج کیسے ہوگی؟ اور آسمان لوہے کا ہو جائے اور پانی برسانا چھوڑ دے، زمین اناج اگانا چھوڑ دے، آسمان پانی برسانا چھوڑ دے، اور اگر مسلمان کے دل میں یہ بات آ گئی، مسلمان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اب میری روزی روٹی کا کیا ہوگا، تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں ہے کہ تجھے روزی روٹی پہنچانے میں خدا کی قسم میرا اللہ اس زمین کا محتاج نہیں، اور تجھے روزی روٹی پہنچانے میں میرا اللہ یہ آسمان کا محتاج نہیں، یہ تو سب اللہ کی مخلوق ہے، یہ تو سب اللہ کی مخلوق ہے میرے دوستو۔ یہ سب تیرے امتحان کے لیے اور یہ سب تجھے آزمانے کے لیے اللہ نے نظام بچھایا ہے۔ کیوں کہ جب تو دنیا میں آنے سے پہلے تجھ سے اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تب تم سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا بلا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس وقت نہ دکان تھی، اس وقت نہ مکان تھا، اس وقت نہ بیوی تھی، نہ بچے تھے، نہ کھیتی تھی، نہ کارخانے تھے، کچھ نہیں تھا۔ پھر اللہ نے ایک مختصر سے وقت کے لیے تمہیں اور مجھے دنیا میں بھیجا اور یہ سارا نظام بچھایا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ان اسباب میں الجھتے ہو یا ان چیزوں کے ذریعے سے چیزوں کے پیدا کرنے والے تک پہنچتے ہو۔ یہ بات کو بہت اچھی طرح حضرت نے سمجھایا، بہت اچھی طرح، کہ دیکھو دنیا میں جتنے اسباب تمہیں نظر آ رہے ہیں اور جتنی چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں کہ سورج کو دیکھ کر سورج کے پیدا کرنے والے کے بارے میں غور و فکر کرو، چاند کو دیکھ کر چاند کے پیدا کرنے والے کے بارے میں غور و فکر کرو، پہاڑوں کو دیکھ کر پہاڑوں کے پیدا کرنے والے کے بارے میں غور و فکر کرو، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر دیکھ کر اس سمندر کو بنانے والے کے بارے میں غور و فکر کرو، تو تم ان اسباب کے ذریعے سے اس رب تک پہنچو گے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اور اگر تم ان چیزوں میں الجھ گئے تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو مشرکین کا ہوا تھا کہ ستاروں کو دیکھ کر کوئی ستاروں میں الجھ گیا، وہ نجومی بن گیا، آگ کو دیکھ کر آگ میں الجھ گئے تو پارسی بن گئے۔ ارے بن گئے نہیں بن گئے؟ کہاں جا رہی ہے؟ ہاں بھائی آ جاؤ آگے آ جاؤ، دیکھو یہ بیچ میں سے اٹھنا بیٹھنا بند کرو، ہے نا، یہ اچھی بات نہیں کہ ہمارا من جب تک چلا تب تک بیٹھنا اور جب من پورا ہو گیا اٹھ کے چلے جانا، ہے نا؟ اس لیے مہربانی کر کے اپنے موبائل بند کرو، مہربانی۔
ٹھیک ہے، ایک بار درود شریف پڑھ لیں گے ایک بار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ تمام چیزیں اللہ کی پہچان کے لیے اللہ نے بنائی. ان تمام چیزوں کے ذریعے سے اللہ کو پہچانو. ایک بار حضرت فرمانے لگے کہ تعجب کی بات ہے، سننا، تعجب کی بات ہے، تلوار کو دیکھ کر تلوار کے بنانے والے کا خیال دل میں آتا ہے. ایک تلوار کسی کے سامنے رکھی جاوے، بڑی نفیس تلوار، تو فوراً خیال میں آتا ہے کہ اس تلوار کو بنانے والا کیسا ہوگا جس نے اتنی بہترین تلوار بنائی. آپ راستے سے گزر رہے ہیں اور جنگل میں آپ نے ایک مکان دیکھا، ایک جھونپڑی دیکھی، فوراً اس جھونپڑی کو دیکھ کر جھونپڑی کا بنانے والا خیال دل میں آتا ہے. جھونپڑی کے بنانے والے کا خیال دل میں آتا ہے کہ یہاں جھونپڑی ہے اور اس جھونپڑی کو کسی انسان نے بنایا ہے. اس جھونپڑی کے بنانے والا انسان ہے، وہ انسان کوئی ہے. آگے فرمایا کہ جب جھونپڑی کو دیکھ کر جھونپڑی کا بنانے والا خیال میں آتا ہے اور تلوار کو دیکھ کر تلوار کے بنانے والے کا خیال دل میں آتا ہے، تو کیا مصیبت ہے کہ اتنی بڑی زمین دیکھ کر زمین کے پیدا کرنے والے کا خیال دل میں کیوں نہیں آتا؟ اتنے بڑے آسمان کو دیکھ کر اس آسمان کے بنانے والے کا خیال دل میں کیوں نہیں آتا؟ اتنے بڑے سورج کو دیکھ کر اس سورج کے بنانے والے کا خیال دل میں کیوں نہیں آتا کہ وہ اللہ کتنے بڑے ہیں اور کیسی طاقت والے ہیں اور کیسی قوت والے ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے تم سوچتے چلے جاؤ اللہ کی بڑائی کو، اور سوچتے 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 جہاں پر جا کر تمہاری ساری سوچ کی سرحدیں ختم ہو جائیں اور تمہارا دماغ سوچنے سے عاجز ہو جائیں، قسم خدا کی میرے خدا کی بڑائی اور میرے خدا کی کبریائی وہاں سے شروع ہوتی. تم نہیں سوچ سکتے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں اور کیسی قدرت والے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اگر آپ کی نافرمانی کرے تو آپ کیا کرو گے؟ تو اللہ رب العزت نے کیسا پیارا جواب دیا، کہا موسیٰ اگر یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان میری نافرمانی کریں تو میں ایک جانور چھوڑوں گا، وہ جانور ایک لقمے میں ساتوں آسمان اور زمین کو نگل لے گا. اب سوچو، موسیٰ علیہ السلام بھی تعجب میں پڑ گئے کہ اتنا بڑا جانور جو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو نگل لے. پوچھا اللہ وہ جانور کہاں ہیں؟ وہ جانور کہاں ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے کہا اے موسیٰ وہ ہمارے چراگاہ میں چر رہا ہے. وہ چراگاہ کتنی بڑی؟ کہا اللہ وہ چراگاہ کہاں ہے؟ تو کہا موسیٰ وہ چراگاہ ہمارے علم میں ہے. اب وہ علم کتنا بڑا؟ یہ تو بہت چھوٹی سی دنیا جو اللہ نے تمہیں دکھائی ہے، قسم خدا کی. ایسے تو 80 عالم لکھا ہے کتابوں میں، ایسی 80 دنیا ہیں جس کو اللہ بیک وقت سنبھال رہا ہے، اور ایسی دنیا سے کئی ہزار گنا بڑی جنت اللہ صرف تم اکیلے کو قیامت میں مرنے کے بعد دینے والا ہے. کسی نے سوال کیا کہ وہ ایک کو 10 گنا بڑی جنت تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے انسان اور ان میں سے کتنے جنتی، اور ہر ایک کو 10 گنا بڑی دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، تو اتنی اللہ کے پاس کیا بولتے لینڈ ہے کیا؟ اب کیسا سوال ہے بولے؟ تو جواب دینے والے نے کہا ارے بے وقوف،
اللہ صرف ایک سیارے میں، ستارے نہیں، سیارہ، ستارہ بڑا ہوتا ہے، چاند سورج تو اور بڑے ہو گئے، اس سے چھوٹے ستارے، اور ستارے سے چھوٹے وہ رات کو جو چمکتے ہیں نا، وہ ایک سیارے کے اوپر اللہ سب کو جنت دے دے تو ہو جائے۔ اللہ کو کیا سمجھا آپ نے؟ تو ہماری دعوت کی بنیادی مقصد یہ کہ ہمارے دلوں میں خالص توحید، اور خالص توحید کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ بڑی عجیب بات فرمائی مولانا جاوید صاحب تلوجہ والے نے، کہ خالص توحید یہ ہے کہ ہم اپنے حال کو اپنوں کے سامنے بھی بیان نہ کریں، اپنے حال کو اپنوں کے سامنے بھی بیان نہ کرو۔ غیر کے سامنے کی بات نہیں کر رہا، آدمی کبھی کبھی اپنا رونا اپنوں کے سامنے روتا ہے، ارے روتا ہے نہیں روتا، اجی یہ تکلیف، اجی وہ تکلیف۔ حضرت مولانا جاوید صاحب کہہ رہے تھے نہیں 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 نہیں، خالص توحید تو یہ ہے کہ اپنا حال اللہ کے سوا کسی کے سامنے بیان نہ کرو، پوری کی پوری توحید کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی۔ کہ جبرائیل علیہ السلام جب سامنے آئے نا، قصہ تو آپ سب بار بار سنتے ہو، سنانا نہیں ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام جب سامنے آئے اور کہا ابراہیم آگ میں ڈالا جا رہا، بتاؤ کچھ مدد کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جبرائیل تو بھی مخلوق ہے میں بھی مخلوق ہوں، تو بھی محتاج ہے میں بھی محتاج ہوں، اور مخلوق مخلوق کی کیا مدد کرے، محتاج محتاج کی کیا مدد کرے؟ ارے جو خود بھوکا وہ کسی کو کھانا کیا کھلاویں، کوئی خود اندھا ہو وہ اندھے کو راستہ کیا بتاویں، بتا سکتا ہے؟ جو خود محتاج ہے، جو خود محتاج ہے، وہ دوسرے کو کیا حاجت پوری کر سکتا؟ آپ سمجھے میری بات؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جبرائیل تو بھی مخلوق میں بھی مخلوق، تو بھی محتاج میں بھی محتاج، میرے لیے تو میرا اللہ کافی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ اچھا تو آپ کہو تو میں اللہ کو خبر کر دوں، آپ کہو تو میں اللہ کو خبر کر دوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جبرائیل خبر تو اسی کی جاتی ہے جو بے خبر ہو، یہ جو تکلیف پہنچی ہے مجھ پر یہ اسی کی طرف بلانے کی وجہ سے تو پہنچی ہے، یہ ہے توحید۔ اس پر قرآن نے کہا ہے انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنایا ہے۔ نبی کو کہا واتبع ملت ابراہیم، کہ ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو، کہ ابراہیم سا ایمان پیدا کر، کہ وہ ایمان جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، کہ ساری چیزوں کی نفی کر دی، ہر چیز کی نفی۔ یہ ہمارے دعوت کی بنیادی کیا کہوں میں مقصد ہے، کہ اپنے اندر اس بات کو پیدا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں، قسم خدا کی کوئی نہیں، جو کچھ کرنا ہے اللہ سے کرواؤ اور براہ راست کرواؤ، واسطے اور وسیلے چھوڑ دو۔ ہاں لوگ دعاؤں کے چکر میں پڑے ہیں، حضرت دعا کر دیں، آپ خود دعا والے کیوں نہیں بنتے؟ کیونکہ اللہ نے تو قرآن میں سب کے لیے دروازے کھولے ہیں، ادعونی وقال ربکم، تمہارا رب کہہ رہا ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، تمہاری فریادیں میں پوری کروں گا۔ تو کیوں اپنی دعاؤں پر یقین نہیں تم کو؟ کیوں بزرگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟
کہ دکان کی اوپننگ میں قرآن خوانی کروا رہے ہیں، دعائیں کروا رہے ہیں۔ ایک نائی کی دکان میں کہیں اوپننگ تھی، ہماری جماعت وہاں تھی، مجھے کہا یار ذرا آ جاؤ، اب شرما شرمی میں جانا پڑتا ہے۔ اب صبح میں گئے دکان میں، ماشاءاللہ یاسین شریف پڑھی، دعا کی، 9 بجے کا ٹائم تھا، دعا ہوا کر کے آ گئے ہم تو، اور 11 بجے گئے تو ماشاءاللہ دکان میں گراہک تو تھے، اور ماشاءاللہ ڈی جے بج رہا اندر، برابر گانے بج رہے ہیں۔ میں نے کہا لو 9 بجے دعا کروائی، 11 بجے ماشاءاللہ دعاؤں کا جنازہ نکال لوں، اب کہہ رہے برکت ہو جائے گی۔ تو کھیل مت بناؤ، اعمال ایسے کرو کہ اللہ تمہاری روزیوں میں برکت دیں، اخلاق ایسے بناؤ کہ اللہ تمہاری زندگیوں میں برکت دیں۔ ہاں، خود دعا والے بنو، اور خود اپنے اندر ایسا یقین پیدا کرو کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے خزانے سے جو چاہو لے لو۔ ہاں، صحابہ کے زمانے میں مرد نہیں، عورتوں کی یہ طاقت تھی، ہاں، کہ 2 رکعت بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی ان کو تو۔ ہاں، 1 ہفتہ ہوا ہے، ایک عورت ایمان لائی ہے، 1 ہفتہ ہوا صرف، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئی ہے، 12 سال کا بچہ ساتھ میں ہے، اللہ کے نبی نے اس 12 سال کے بچے کو اصحاب صفہ کے ساتھ رکھا، اور اس عورت کو اللہ کے نبی نے نصرت والے گھر میں بھیج دیا۔ مدینے میں ایک نصرت والا گھر تھا جہاں پر ہجرت کر کے عورتیں آتی تھی، جن کا کوئی نہیں ہوتا تھا، اللہ کے نبی ان کو وہاں رکھواتے تھے۔ وہ عورت وہاں چلی گئی، بچہ اصحاب صفہ کے ساتھ، 1 ہفتہ ہوا ہے، اور مدینے میں وبا پھیل گئی، بیماری پھیلی، اور اس بیماری کے اندر وہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے چادر اڑا دی میت پر، اور غسل کی تیاری کرنے لگے، اور اللہ کے نبی کو خبر کی کہ اللہ کے نبی وہ لڑکا جو 1 ہفتے پہلے آیا تھا اپنی ماں کے ساتھ، اس کا انتقال ہو گیا، ہم جنازہ تیار کر لیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ان کی ماں کو خبر کی؟ کہ نہیں کی۔ کہ جاؤ نصرت کے مکان میں اس کی ماں کو خبر کرو۔ جب اس کی ماں کو خبر ملی کہ میرا 12 سال کا بچہ انتقال کر گیا، اس کی ماں نے کہا کہ 2 منٹ رک جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ اب وہ نصرت کے مکان سے ماں نکلی اور سیدھے مسجد نبی میں پہنچی، اصحاب صفہ کے چبوترے پر، جہاں پر بچے کے اوپر چادر ڈال کر بچے کی لاش پڑی۔ حیات الصحابہ کی روایت ہے، نماز نہیں پڑھی اس نے، نہیں لکھا اس میں کہ نماز پڑھی اس نے، وہ صرف آئی اور بچے کے دونوں پیر پکڑے اور آسمان کی طرف دیکھی اور کہا اے اللہ تو میرے اس بچے کو قیامت میں بھی زندہ کرے گا، اگر آج تو نے زندہ کر دیا تو میں برادری والوں کے تانے سے بچ جاؤں گی، ورنہ میری برادری والے مجھے تانا دیں گے، دیکھ ایمان لے آئی، تیرا 12 سال کا بچہ مر گیا، اے اللہ مجھ پر رحم کر دے، میرے بچے کو دوبارہ زندہ کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، چند منٹ ہوئی ہوگی، تھوڑا ہی وقت گزرا ہوگا کہ ہم نے اس بچے کے پیروں میں حرکت دیکھی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اور وہ بچہ اس وقت تک زندہ رہا جب تک اس کی ماں زندہ رہی، بلکہ لکھا ہے کہ اس کی ماں کے انتقال کے بعد بھی وہ بچہ زندہ رہا۔ تو یہ ہے دعا، یہ ہے تعلق ایک عورت کا 1 ہفتے والی کا۔ اور اس کے آگے سناؤں، حضرت ابراہیم بن حدم رحمت اللہ علیہ، اب تو صحابی بھی نہیں، آپ کہو گے یہ تو نبی کے زمانے کی بات ہے۔ ابراہیم بن حدم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک کافر ساتھ میں چلا جس کی کمر پر زنار بندھا ہوا، پٹا باندھتے جو کفر کی علامت کی طور پہ باندھا جائے، وہ بندھا ہوا ہے ابھی تو، اور صرف 2 ہفتے ساتھ میں ہیں۔
پہلے ہفتے میں ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، آسمان سے دسترخوان اترا۔ جب دوسرا ہفتہ پورا ہوا تو جلدی کی اور کہا اب کی بار تمہارا نمبر ہے، تم بتاؤ۔ تو وہ ایک لکڑی پر سہارا لے کر کھڑا ہوا اور اللہ سے کہا، تو ایک نہیں، آسمان سے کتنے دسترخوان اتروائے بولو؟ آپ سوچیں، یہ پیدائشی مسلمان کہتا میری دعا سے کچھ نہیں ہوتا، اور وہ 15 دن والا 2 دسترخوان اتروا رہا۔ ڈوب مرنے کی بات ہے ہمارے سامنے۔ سچی بات بتاؤں آپ کو، ہماری دعاؤں کی قبولیت کی وجہ، ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی وجہ ہمارے یقین کی کمزوری ہے اور کچھ نہیں۔ ایسے ہی میں واقعہ کسی کی تشکیل میں بیان کیا تو اس نے کہا وہ تو اللہ والے تھے۔ میں نے کہا آپ شاید بھگوان والے ہو۔ نہیں، ہم بھی اللہ والے ہیں۔ تم اللہ والے، وہ بھی اللہ والے، تم نے بھی وہی کلمہ پڑھا، انہوں نے بھی وہی کلمہ پڑھا، پھر کیوں یقین نہیں اپنی دعاؤں پر، اور کیوں یقین نہیں اپنی نمازوں پر؟ ہاں، کہ وہ کھچر مر جاتا ہے اور وہ صحابی سارے کے ساروں کو آگے بھیجتے ہیں۔ میں آپ کو یہ واقعہ سمجھاؤں، پہلے انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ تم سب آگے جاؤ۔ اب کھچر مر گیا ہے اور کھچر پر سامان ہے، کھچر پر سامان ہے اور کھچر مر گیا۔ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا سامان اتار لو، ہمارے کھچر پہ رکھ لو، تم ہمارے کھچر پہ سوار ہو جاؤ، یہ مر گیا۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم آگے جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اور اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ یہ آگے چلے گئے تو پیچھے سے دوسری ٹرین آ رہی ہے، تم اس میں بیٹھ جائیں گے۔ تو ایک قافلہ گیا تو گیا، پھر کب ملتا؟ لیکن سوچو آپ، یقین کی بات کر رہا میں کہ کتنا یقین ہوگا ان کو اپنی 2 رکعت پر۔ یہ قافلے کو آگے بھیجا اور خود 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر اللہ سے کہا اللہ میں تیرے راستے میں جا رہا ہوں اور یہ کھچر مر گیا، تو اس کو زندہ کر دیں۔ کہتے قسم خدا کی، مردہ کھچر زندہ ہو کے کھڑا ہوا۔ ہاں، وہ یقین کی پختگی بتاتی ہیں کہ ساتھیوں کو آگے بھیج رہے ہیں، ورنہ میرے تمہارے جیسا کوئی کمزور ایمان والا ہوتا نا تو کیا کہتا خبر ہے؟ چلو ٹھیک ہے تم کھڑے رہو، میں 2 رکعت پڑھ کے دیکھتا ہوں، زندہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مجھے ساتھ میں لے لینا۔ ارے صحیح بول رہا ہوں غلط؟ میں پڑھ کے دیکھتا ہوں ہوتا کہ نہیں۔ ہم لوگ پریکٹیکل کرتے ہیں، تجربہ۔ ٹھیک ہے مول صاحب آپ کی بات صحیح ہے، چلو ٹھیک ہے آج رات کو 2 رکعت پڑھ لیتے، اور کیا؟ تو دیکھنے کے لیے مت پڑھو، بلکہ اپنے دلوں میں دعوت کے کام کرنے والوں، تمہارے دلوں میں تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری ساری ضرورتوں کا کفیل اللہ ہے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے جب بھیجا دعوت کے لیے فرعون کی طرف، تو یوں کہا اننی معکما اسمع و ارا، ارے تم دونوں ڈرو مت، تم دونوں کے ساتھ میں ہوں، تم دونوں کو میں دیکھ رہا ہوں، تم دونوں کو میں سن رہا ہوں، فرعون تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسے آج کے دعوت کا کام کرنے والوں کو میں کہتا ہوں، یہ یقین پیدا کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ چیز اصل میں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، ورنہ میرے دوستو ہم دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم تو کھیل کر رہے ہیں، کھیل۔ سچی کہتا ہوں، کھیل کر رہے کھیل۔ اس لیے اللہ کے واسطے آج اس مجلس میں بیٹھ کے نیتیں کرو، ارادے کرو کہ اس کام کو کام بناؤ گے، کرو گے انشاءاللہ، زندگی کا مقصد بناؤ، اللہ کے راستے کا خروج کا رک جانا۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں،
قرآن کہہ رہا الا تنفرو، پہلے تو یہ سنو، انفرو خفافا و ثقالا، ہلکے ہو یا بھاری نکلو اللہ کے راستے، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکلو، تنگی میں بھی نکلو، فراخی میں بھی نکلو۔ حضرت فرماتے ہیں وسعت کے زمانے میں اور اچھے حالات کے زمانے میں کام کیا تو کیا کمال کیا، کام تو اصل حالات کے زمانے میں ہوتا ہے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں کام تھا، ہاں، ڈر کا ماحول، خوف کا ماحول، ایسے وقت میں اللہ کے دین کا کام، اچھے حالات میں تو سب کرتے ہیں، بلکہ حضرت فرماتے ہیں جو مشکلات میں اور حالات میں اور مصیبتوں میں اور تنگدستیوں میں اللہ کے دین کے تقاضے کی طرف قدم بڑھا دیتے ہیں، اللہ ان کے لیے موت تک سہولتیں پیدا کر دیتے ہیں، سچی کہتا ہوں۔ اور جو حالات کی وجہ سے اپنے قدم کو روک لیتے ہیں یا حالات کے بدلنے کا انتظار کرتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں یہ صفت تو منافقوں کی ہے کہ صحابہ کے زمانے میں اور نبی کے زمانے میں منافق حالات کے بدلنے کا انتظار کرتے تھے، ہاں، ورنہ میرے دوستوں 1 سال کا میرا خروج رک جائے اور میرا چلہ ڈیو ہو گیا، میرے 3 دن مہینوں سے نہیں لگے، یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اس کے لیے تو آپ کو غزوہ تبوک کا واقعہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، وہ 3 جو پیچھے ٹھہر گئے، زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی۔ آپ سوچیں، میں اور آپ اللہ کے راستے کی اور اللہ کے دین کے تقاضے کو ٹھکرائیں اور اللہ ہمارے کاروباروں کو آباد کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ دنیا کے حالات کو سدھار دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جتنے حالات بگڑ رہے ہیں، ان حالات کی وجہ میرے اور تمہارے اعمال ہیں، میں سچ کہہ رہا، میرے اور تمہارے اعمال ہیں۔ حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے 3 چیزیں ہیں، ایک تو مسلمانوں کے اعمال، ایک غیروں کے اعمال اور ایک جانوروں کے اعمال۔ یوں فرمایا کہ دنیا میں جتنے حالات آتے ہیں وہ مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے، جانوروں کے اعمال کی وجہ سے نہیں، غیروں کے اعمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ یوں کہا کہ یہ بات بڑی سخت لگے گی کہ غیروں پہ جو حالات آتے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں پر جو حالات آتے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک بیا نام کا پرندہ جو چڑیا سے چھوٹا ہے، وہ اپنے گھونسلے میں سوکھ سوکھ کر مر جاتا ہے اور یہ کہتا ہوا مرتا ہے کہ مسلمان نے گناہ کیا ہے، اب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آنے والا ہے۔ آپ سوچیں، یہ جتنے حالات ہیں، چاہے اپنوں پر ہو چاہے غیروں پر ہو، ان سب کا ذمہ دار میں ہوں، ان سب کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم کام کرنے والوں نے کام کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ اس کو ہلکا کبھی نہیں سمجھنا کہ کیا ہو گیا، ہر سال تو چلے میں جاتے ہی تھے، اب لاک ڈاؤن کے بعد سے کچھ حالات ایسے ہو گئے۔ یہی جملہ کعب ابن مالک نے غزوہ تبوک میں کہا تھا، ہر سال جاتے ہی ہیں، اس مرتبہ تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا تو کیا حرج ہے۔ سچی کہہ رہا ہوں، اس کو ہلکا مت سمجھو، بلکہ اپنے پیر پر کلاڑی مارنا ہے۔ بلکہ حضرت کا جملہ ہے، جو حالات میں کام کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ان کے لیے حالات کو اور زیادہ سنگین بنا دیتے ہیں اور حال بڑھتا ہے اور پریشان ہوتے ہیں۔ اور فضائل حج کے اندر حج کے بارے میں روایت لکھی ہے کہ جو آدمی اپنے ذاتی تقاضوں کی وجہ سے
حج کے سفر کو مؤخر کرتا ہے، جب تک حاجی واپس نہیں آتے اللہ اس کا کام بننے نہیں دیتے۔ یہی جملہ دعوت کے اوپر فٹ ہے کہ جو اپنے ذاتی تقاضوں کی وجہ سے دعوت کے کام کو آگے پیچھے کرتے ہیں، جب تک وہ سفر پورا نہیں ہو جاتا اللہ اس کا کام بھی بننے نہیں دیتے۔ اس کے لیے اللہ کے واسطے دوستوں یہ چیز طے کرو کہ ہمارا سالانہ، ماہانہ اور یومیہ 3 چیزیں ہر آدمی طے کرے۔ مجھے سالانہ اس مہینے میں چلہ لگانا ہے، اور مہینے میں اس ہفتے میں 3 دن دینے ہیں، اور روزانہ میرا یہ وقت مسجد میں لگے گا۔ یہ 3 چیزیں ہر آدمی طے کر لیں، دوسروں کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، یہ بڑی خطرناک بیماری ہمارے اندر۔ وہ کیا کر رہا، وہ کیا کر رہا، وہ کیا کر رہا، وہ کیا کر رہا، ارے تو کیا کر رہا؟ ہاں، مشورے میں بھی لوگ زور زور سے کہتے ہیں۔ ابھی ایک مشورے میں ہم بیٹھے تھے، لوگ ہاں میرا بھی وقت باقی ہے لیکن حق بول رہا ہوں، لوگوں کو کڑوا لگتا ہے۔ کیوں باقی ہے تیرا بھائی؟ پہلے قبول بھی کرتا ہے کہ میرا بھی 2 سال سے چلہ باقی ہے، میں اپنی غلطی قبول کرتا ہوں لیکن حق بولتا ہوں کڑوا لگتا ہے۔ کوئی بات ہے؟ یہ جملے ہی دلوں کو پھاڑنے والے ہیں۔ بلکہ ہر آدمی یہ سوچیں کام میرا ہے۔ کام کس کا ہے بولو؟ ارے زور سے بولو، میرا بولو، میرا، اپنا نہیں۔ اپنے میں بھی گڑبڑ ہے۔ مثال دوں آپ کو، بچے میرے ہیں اور ماں باپ اپنے ہیں، کتنا فرق ہے؟ ارے بولو کتنا فرق ہے؟ بچے کس کے ہیں؟ میرے، اور ماں باپ کس کے ہیں؟ اپنے۔ تو آج ماں باپ رکھڑ رہے ہیں کہ ہر بچہ کیا کہتا ہے؟ ماں باپ اپنے ہیں۔ اپنے مطلب اپنے سب مل کے نا بھائی، میں اکیلا تھوڑی ہوں۔ اور بچے میرے، تو بچے کے سارے تقاضے پورے۔ ماں باپ کو میرا نہیں سمجھا تو ماں باپ کے تقاضے پورا کرنا بھاری پڑ رہا۔ ایسے ہی کام میرا ہے، کوئی کرے نہ کرے مجھے تو ہر حال میں کرنا ہی ہے۔ یہ جو کر رہے ہیں میرا ساتھ دے رہے ہیں بیچارے، یہ نہیں کریں گے تو مجھے کرنا ہے۔ اس کے لیے اس مجمع میں سارا مجمع یہ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ سالانہ خروج وقت پر کریں گے۔ کون کون کرے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا خالی۔ سب کریں گے؟ تو پچھلا چلہ سب لکھاتے چلے جاؤ، اس حساب سے پھر ترتیب بنا لیں۔ ایسے ہی کرنا پڑے۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھو ابھی 4 مہینے کی ماشاءاللہ تشکیلیں چل رہی تھی اگست میں، ہے نا؟ اب اگست کا مہینہ بھی آدھا قریب آ گیا۔ اس کے لیے بتاؤ اگست میں 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ آج 13 تاریخ ہے، انشاءاللہ یہ 17 دن باقی۔ ان 17 دن کے اندر کون کون تیار ہے بتاؤ؟